الأكرمين لا تنسوا دليل متعين جل جلاله وشانه ومكانه وألا يكون لنا غيره من سنة مثال عظيم الشان لا كتاب النبي ورسوله پارہ نمبر 19 سورہ الفرقان آیت نمبر 68 ارشاد ربانی والذین لا يدعون مع الله إلها آخر اور وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں مانتے نہیں پوجتے بنا یقتلون نفس التي حرم اللہ اور اس جان کو جس کی اللہ تعالیٰ نے حرمت رکھی الا بالحق نہ حق نہیں مارتے ولا یظلمون اور بدکاری بھی نہیں کرتے ومن یفعل ذلک یلقا اصحابا اور جو یہ کام کرے وہ سزا پائے گا یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ بڑھایا جائے گا اس پر عذاب قیامت کے دن ویخلد فیہ مہانا اور ہمیشہ اس میں ذلت سے رہے گا الا من تاب مگر جو توبہ کرے وآمنا اور ایمان لائے وعمل اعمالا صالحا اور اچھا کام کیا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ تو ایسوں کی برائی کو اللہ بلائیوں سے بدل دے گا سبحان اللہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ حضرات محترم، پچھلی آیات کریمہ میں آپ حضرات نے ان پاک لوگوں کا تذکرہ ذکر سنا سبحان اللہ سبحان اللہ کہ جو رات دن اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رہتے ہیں، راتوں کو سجدے قیام کرتے ہیں اور دن کو وہ جہاد کرتے ہیں اور حلال روزی کماتے ہیں اور نہ وہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ ہی بخیلی کنجوسی کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان آیات کریمہ میں فرما رہا ہے کہ ان کی یہ بھی خوبی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معبود نہیں سمجھتے۔ بے شک یہ ایک بار آ رہا مسئلہ ہے کہ یاد رکھیں اور الحمدللہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے۔ ہر مسلمان اس پر ایمان رکھتا ہے اور یقین رکھتا ہے اور عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی پوجا جائز نہیں، بے شک کسی کی پرستش جائز نہیں، بے شک کسی کی عبادت جائز نہیں۔ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ بے شک بے شک تعظیم اپنے مقام پر ہے لیکن عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر کوئی سجدے کا لائق ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ایک اعرابی آیا اور یہ امام بخاری نے الادب المفرد میں بھی لکھا ہے، دیگر کتابوں میں بھی، اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے نبوت کا اظہار فرمایا ہے اور نبوت کے لیے دلیل کیا کوئی میں معجزہ طلب کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں پوچھو۔ اس نے کہا وہ سامنے جو درخت ہے، اگر وہ درخت چل کر آ جائے، آپ کی بارگاہ میں آئے اور پھر واپس چلا جائے، میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم ہی چلے جاؤ، جا کے اس کو پیغام دو کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ اندازہ کریں کہ کیا فرمایا جا رہا ہے۔ آہا وہ آدمی جاتا ہے، عرابی دیہاتو پنڈی تھا، وہ گیا، اس نے کہا اے درخت تجھے سرکار بلا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہی درخت آپ اس پر غور کریں گے، وہ حدیث ہے جس کا کوئی مائی کا لال انکار نہیں کر سکتا کہ سرکار کا جب پیغام ملا اس کو، جس وقت پیغام، وہ فوری طور پر دائیں ہلا بائیں ہلا سامنے ہلا پیچھے اور نیچے آیا اور اس نے چلنا شروع کر دیا۔ درخت نے چلنا، یہ عقل مانتی ہے آپ کی، دماغ نہیں مانتا یہ کیسے، لیکن ہے اسی طرح۔ اور معجزہ کہتے ہیں اس کو جو عقل تسلیم نہ کرے۔ تو
وہ آیا درخت نے آتے نبی پاک علیہ السلام کے قدموں میں اپنے سر کو رکھ دیا سبحان اللہ اور آواز سے کہنے لگا کہ السلام علیکم یا رسول یا اللہ، سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ یا حبیب اللہ آپ نے فرمایا جاؤ واپس چلے جاؤ۔ اب وہ اسی طرح واپس ہوا اور اسی طرح سیدھا کھڑا گیا وہ درخت پر۔ اب اس میں ہماری بھی جو ہے دیکھنے والی بات ہے کہ یوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو اپنے جیسا سمجھ لیا کہ وہ بھی بشر تھے، ہم بھی بشر ہیں، فرق کوئی نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ بچے بیٹھے ہیں، اگر آپ کے سامنے کوئی تیلا آ جائے، آپ کے سامنے کوئی چیز آ جائے اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ میری طرف آ جائے گا، کھ تیلا آ جائے گا تو ہمارا کہنا مان جائے گا، ساڈا بال نہیں کہنا یہ مندا معمولی باقی چیز تو ہے۔ بات یہ گلا لیکن درخت کا پھر جڑوں کو کھاڑنا اور پھر حاضر خدمت ہونا، پھر حضور کے قدموں میں اپنا سر رکھنا، سبحان اس اللہ چیز کو دیکھ کر سبحان اللہ صحابہ کرام نے عرض کی حضور ہم دیکھ رہے ہیں کہ درخت آپ کو سجدہ کرتے ہیں، ہاں سبحان اللہ جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں، ہمیں بھی آپ اجازت عطا فرمائیں کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں۔ ہاں تو اس وقت نبی پاک علیہ السلام جو ارشاد فرمایا سنو، سجدے کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، سجدہ اسی کو زیبا ہے، اسی کو کرو، غیر اللہ کو مت کرو۔ نہ کہ سجدے کے دو قسم ہیں، ایک تعظیمی سجدہ ہوتا ہے، ایک تعبدی سجدہ ہوتا ہے، لیکن یاد رکھو ہمیں نہ تعظیمی سجدہ جائز ہے اور نہ کئی حضرات اس طرح مرشد کامل کی بارگاہ میں ان کے بیٹھے تھے، یہ عقیدت ہے کیونکہ ہم تو یہاں اس طرف جاتے نہ ان بچوں کو پتہ، ماشاء اللہ آپ تو مرشد والے ہیں، ورنہ میں نے اکثر دیکھا کہ یہ مرشد ہی ہیں، خود اپنوں کو پتہ نہیں مرشد کی تعظیم کیا ہے۔ یوں جاتے ہیں کہ جب مرشد کامل کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا، ان کو بوسہ لیا، یہ سجدہ نہیں ہے، نہیں سجدہ وہ کہتے ہیں قبر پہ گیا ہوا جھک گئے۔ یاد رکھیں وہ بھی نہیں صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا امیر تو انعبد سجدہ تھے، امیر تو انعبد، مجھے حکم دیا گیا کہ میں سجدہ کروں 7 ہڈیوں پر، 7 ہڈیاں جب تک زمین نہ لگیں سجدہ نہیں ہو سکتا۔ وہ ہڈیاں کون سی ہیں؟ 2 ہاتھ ہیں، اب دیکھیں نا ہمیں سجدہ کر 2 ہاتھ، اسی طرح 2 گھٹنے، گوڑے 4 ہو گئے، پیشانی ہے، ہاں جی دونوں پاؤں ہیں، 7 7 ہو گئی۔ یہ 7 ہڈیاں جب تک زمین پر نہیں لگیں گی سجدہ نہیں کسی کے سامنے جھک جانا یہ کوئی سجدہ نہیں، یہ تعظیم ہے، عزت ہے۔ ہاتھوں کو چوم لینا یہ عزت ہے، یہ سجدہ نہیں ہے، تعظیم نہیں ہے۔ ہاں دیکھو سجدہ کر، یاد رکھیں 2 یہودی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے کہا کہ چلتے ہیں آپس میں، انہوں نے بات کی کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، یہ نبی ہیں، دوسرا کہنے لگا ان کو نبی نہ کہ یہی تو ہمارا جھگڑا ہے ہاں کہ ہم اس کو نبی نہیں مانتے۔ اللہ آ گئے، انہوں نے کہ جہاں ہمارے سوال ہیں آپ جواب دیں، 2 یہودی سے، یہ مشکات شریف میں حدیث ہے کہ ہمارے سوال ہیں کہ ان کا جواب دیں، آپ نے فرمایا بولو، انہوں نے 9 سوال کیا، سبحان کرتے کرتے آخری جب انہیں پتہ چلا کہ یہ صحیح تو جاتے دفعہ فقبل یدیہ ورجلہ، نبی پاک کے دونوں ہاتھوں کو بھی چوما اور دونوں گھٹنوں کو چوما۔ سبحان اللہ یہ ہے کہ جس سے فیض پہنچے اس کی تعظیم کرو، اس کی عزت کرو، دوسرے کو مت دیکھو یہ کیا کہہ رہی ہے، یہ سجدہ نہیں۔ آپ سمجھ گئے کہ سجدہ اس وقت ہے کہ جب آپ کے 2 ہاتھ لگیں گے، 2 گھٹنے لگیں گے، 2 پاؤں لگیں گے اور ایک نشانی لگے، یہ ہے سجدہ۔ اگر اس طرح قبر پر گئے مزار کا اگر بوسہ لے لیا ویسی کوئی بات نہیں۔ اب اس پر بھی بہت زیادہ جو چھومتے ہیں چاٹتے ہیں، یہ یاد رکھیں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ السلام نے وصال بکمال فرمایا، سرکار قبر شریف میں تشریف لے آئے تو حضرت بلال کا دل نہیں لگتا تھا، انہوں نے کہا اب میں کسے دیکھوں اور کیسے میں اذان پڑھوں۔ چنانچہ آپ نے مدینہ کو چھوڑ دیا کہ جس آقا کے لیے ہم آئے تھے وہ ظاہری طور پر تو نظر نہیں آ رہا ہے، چنانچہ وہ چلے گئے حلب، دمشق کا علاقہ، یہ ملک حلب، تو وہاں ایک دن نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی، فرمایا بلال کیسا پیار ہے یار، تو مجھے چھوڑ کے ہی آ گیا۔ وہ بلال کی چیخیں نکل گئی، میرے آقا نے مجھے یاد کی،
فوری طور پر وہ تیار ہوئے. انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا تو پھر میں اپنے انداز میں جب بیان کروں گا اور آپ کو لطف آئے گا. تو حضرت بلال تیاری کر, بیوی نے کہا کیا ہو گیا؟ آپ فرمانے کہ محبوب نے بلایا ہے, سبحان اللہ. میرے آقا نے مجھے بلایا, میں جا رہا ہوں. آپ نے رات دن کر کے سیدھے نبی پاک علیہ السلام کی, سیدھے نبی پاک کی قبر پہ آئے اور قبر کو بوسہ دی. سبحان اللہ. اگر یہ شرک ہے تو بلال کو سمجھاتے صحابہ کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اپنے استاد کی, اپنے پیر کی قبر, اپنے پیر کے ہاتھ کو جس طرح ان کی دنیا میں عزت کرتے ہو, مرنے کے بعد بھی اسی طرح کرو. میں کسی قبر کو نہیں چومتا, لیکن میں جب جاتا ہوں اپنی امی کے قدم کو ہاتھ لگاتا ہوں, قبر کو ہاتھ لگاتا ہوں, ان کے والد گرامی کی, کہ جس کی دنیا میں عزت کرتے ہو قبر میں ان کی عزت کرو, احترام کرو. صحابہ ایک اور حدیث, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ سرکار کے روضہ پاک پر آئے تو انہوں نے سر یہاں رکھا حضور کی قبر پر. برمان اس وقت مدینے کا فرما روا تھا, گورنر تھا. اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ نبی پاک علیہ سے یہ پتھر کو چوم رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا میں پتھر کے پاس نہیں آیا, میں نبی پاک کے پاس آیا, سبحان اللہ. حضور کے پاس آیا. بے شک بے شک. خاموش ہو. اس طرح کتنی دلائل ہیں, لیکن یاد رکھیں سجدہ اس وقت ہوگا جب تک آپ کی 7 ہڈیاں لگے گی نہیں. آپ سمجھدار ہیں, کہاں کہاں آپ جھکتے کہ جھکتے کہ نہیں؟ بالکل. ہر بندہ ہی جھکتا ہے. وہ پھر نہ حدیث یاد آتی نہ قرآن یاد آتی, پتہ نہیں کہاں کہاں جھکتے. تو جھکنا یہ کوئی ایسا نہیں. اپنے استاد کی تعظیم کرو, پیر کی تعظیم کرو, اپنے ماں باپ کی عزت کرو. ماں باپ کا بے ادب, استاد کا بے ادب, پیر کا بے ادب منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا. آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ میں مقام دیں تو سب سے پہلے وہ نا علامہ نے کہا تھا تمنا ہے درد دل کی تو خدمت کر فقیروں کی, نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. تو یہ چیزیں تو ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا وہ کسی کی عبادت نہ کرو, نہ کسی کو معبود سمجھو. اور یہی ان خاصان خدا کی یہ پہلی صفت تھی کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی کوئی سجدہ نہیں کرتے. باقی انشاءاللہ کل سبحان اللہ.